بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ الحمدللہ، آج سے سبق کا آغاز کیا جا رہا ہے جو منار السبیل کا متن ہے دلیل الطالب لنیل المطالب۔ یہ کتاب دوحہ قطر میں امامت کے امتحان کے لیے فقہ کی کتاب سے اس سے سوال کیے جاتے ہیں، تو بہت سارے ساتھیوں کی درخواست پر کہ اس کا ترجمہ تشریح کیا جائے، تو انشاءاللہ اسی کی ناقص کوشش کی جا رہی ہے، اور دعائیں اللہ پاک سے صحیح ترجمہ مطالب بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امتحان میں کامیابی عطا فرمائے۔ یاد رکھیں، لہٰذا کتاب شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح آمین یا رب العالمین۔ یہ کتاب منار السبیل کا متن ہے دلیل الطالب لنیل المطالب، اس کا پورا نام ہے جو متن ہے وہ دلیل الطالب ہے، اور اس متن کو ہم پڑھیں گے اور امتحان میں اسی سے سوال مقصود ہوتا ہے۔ اور اس متن میں دو چیزیں ہیں، کتاب الطہارہ اور کتاب الصلاۃ۔ ویسے تو آخر تک ہے، کتاب الجنائز ہے، پھر آگے کتاب الجہاد ہے، کتاب الحج ہے، یہ چیزیں ہیں، لیکن جو امتحان میں مطلوب ہے دو کتابیں، کتاب الطہارہ اور کتاب الصلاۃ۔ تو سب سے پہلے کتاب الطہارہ شروع کرتے ہیں۔ تو ترجمہ تشریح کرنے سے پہلے اس سبق کا جو پہلا سبق ہے احکام المیاہ، جو پہلا سبق ہے پانی کے احکام کے بارے میں، اس کا خلاصہ سمجھ لیں کہ کتاب الصلاۃ اصل میں جو ہے نا مقصود ہے، یعنی نماز کے بارے میں۔ تو نماز کے لیے ضروری کیا ہے؟ طہارت۔ تو سب سے پہلے کتاب الطہارت کو شروع کیا۔ اب طہارت انسان کس چیز سے حاصل کرتا ہے؟ ظاہر ہے پانی سے طہارت حاصل کی جاتی ہے۔ اب پانی کیسا ہوگا؟ مختلف قسم کی دنیا میں پانی موجود ہیں، تو سب سے پہلے احکام المیاہ، پانی کے احکامات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ طہارت کی تعریف کیا ہے؟ طہارت کی تعریف یہ ہے کہ رفع الحدث و زوال الخبث، یہ طہارت کی تعریف ہے، اس کو یاد کر لیں کہ بھئی طہارت کی تعریف کیا ہے؟ ما هو الطہارہ، ما ہی الطہارہ، طہارت کیا ہے؟ رفع الحدث و زوال الخبث۔ ایک ہوتا ہے حدث اور ایک ہوتا ہے خبث، ان دو چیزوں کو ذہن میں رکھیں۔ حدث اس ناپاکی کو بولتے ہیں جو نظر نہیں آتی، ایسی چیز جو نظر نہیں آ رہی، جیسے انسان بے وضو ہے، اب وہ نظر نہیں آ رہا کہ وضو والا ہے یا بے وضو والا ہے، نہیں پتہ چلتا، نظر نہیں آتا۔ یہ غسل نہیں ہے، بے غسل ہے، تو اب غسل ہے یا نہیں ہے نظر نہیں آتا، اس کو بولتے ہیں حدث۔ اور ایک ہوتا ہے خبث، خبث بولتے ہیں نجاست کو، جیسے پیشاب، پخانہ، خون، پیپ، یعنی ایسی ظاہری نجاست جو نظر آتی ہے، اس کو بولتے ہیں نجاست، اس کو بولتے ہیں خبث۔ اب طہارت نام اسی چیز کا ہے کہ رفع الحدثی، کہ جو انسان وضو ہوگا بغیر وضو ہوئے اس کو وضو سے کر لینا، یہ حدث، یعنی اس حدث کو دور کر لینا، یہ ہو گیا رفع الحدث۔ زوال الخبث، کوئی کپڑے پہ نجاست لگی ہے، جسم پہ نجاست لگی ہے، اس کو دھو لینا، دور کر لینا، ہٹا لینا، یہ زوال الخبث ہے، یہ طہارت کا نام ہے۔ پھر پانی کی تین قسمیں آگے بیان کریں گے کہ پانی کی تین قسمیں ہیں، طہور، طاہر اور نجس۔ طہور، طاہر اور نجس۔ پھر طہور کی چار قسمیں بیان کریں گے۔ طہور کی کتنی قسمیں؟ چار قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کہ ماء یحرم استعمالہ، کہ وہ پانی جس کا استعمال کرنا حرام ہے۔ دوسری قسم کہ وہ پانی کے جس پانی کو صرف عورت استعمال کر سکے گی۔ تیسری قسم یعنی ماء یرفع حدث الانثی، اور تیسری قسم ماء یکرہ استعمالہ مع عدم احتیاج، کہ اس پانی کی اگر ضرورت نہ ہو تو اس کا استعمال کرنا مکروہ ہے، اس پانی کی طرف اگر احتیاج نہ ہو، ضرورت نہ ہو تو اس کو پھر بھی استعمال کیا جائے، وہ مکروہ ہے۔ تیسری قسم یہ ہے۔ اور چوتھی قسم، یعنی چار قسمیں کس کی ہیں؟ جو پانی کی تین قسمیں ہیں، طہور، طاہر، نجس۔ تو طہور کی جو چار قسمیں، اس میں سے چوتھی قسم کیا ہے کہ ماء لا یکرہ کماء البحر، کہ ایسا پانی کہ جس کا استعمال کرنا مکروہ نہیں ہے، جیسے سمندر وغیرہ کا پانی، یہ بھی کتاب میں آپ لوگ پڑھیں گے۔ تو ہم نے کیا پڑھا تھا کہ پانی کی تین قسمیں، طہور، طاہر، نجس۔ طہور کی چار قسمیں یہ پڑھنی۔ اب پانی کی جو دوسری قسم ہے طاہر، طاہر اس پانی کو بولتے ہیں کہ یجوز استعمال فی غیر رفع الحدث، کہ ایسا پانی کہ جس کا بغیر یعنی حدث کو دور کرنے میں اور نجاست کو ہٹانے میں، باقی اور چیزوں میں استعمال کرنا جس کا صحیح ہے، جائز، اس پانی کو طاہر بولتے ہیں۔ ابھی اس کی تمام احکامات پڑھیں گے۔ تیسری قسم پانی کی ہے نجس،
کہ یحرم استعمال ہو، جس کا استعمال کرنا حرام ہے، مگر ہاں کہ ضرورت کے وقت اس کو استعمال کر سکیں گے۔ یہ اس سبق کا جو احکام الوضو کا خلاصہ ہے۔ اب ہم کتاب کا ترجمہ کرتے ہیں اور تشریح کرتے ہیں۔ چلیں، کتاب الطہارہ ہی رفع الحدث و زوال الخبث، کہ طہارت کس کو بولتے ہیں؟ کہ جو ایسی ناپاکی، حدث ایسی ناپاکی جو نظر نہیں آتی اس کو کیا کر دے؟ دور کر دے۔ و زوال الخبث، اور ایسی نجاست، ایسی پلیدی جو لگی ہوئی ہے اس کو ہٹا دے، اس کو طہارت کا نام ہے۔ آگے اقسام الماء، اقسام الماء ثلاثۃ، یہ پانی کی 3 قسمیں ہیں۔ احدھا، ان 3 میں سے پہلی طہور، اس کا نام ہے طہور۔ طہور، اب طہور کی تعریف کیا ہے؟ وہو الباقی علی خلقتہ، اس تعریف کو یاد کر لیجیے گا۔ تو کہ طہور کی تعریف کیا ہے؟ وہو الباقی علی خلقتہ، کہ ایسا پانی کہ جس کو قدرت نے جس طریقے سے پیدا کیا ہے اس طریقے سے پر ہو، اس پہ کسی قسم میں تبدیلی نہ ہو۔ اس پانی کا حکم کیا ہے؟ کیا کر سکتے ہیں اس پانی سے؟ یرفع الحدث ویزیل الخبث، کہ اس سے کیا کر سکتے ہیں؟ جو حدث کو دور کر سکتے ہیں اور جو نجاست پلیدی اس کو ہٹا سکتے ہیں۔ اب وہو اربعۃ انواع، اب یہ جو طہور ہم نے پہلی قسم پڑھی ہے اس کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلے نمبر پہ ماء یحرم استعمالہ، کہ ایسا پانی کہ جس کا استعمال کرنا حرام ہے۔ ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث، کہ نہ تو اس سے وضو غسل کر سکتے ہیں، ويزيل الخبث، اور نہ اس سے نجاست کو دھو سکتے ہیں، کپڑوں پہ جسم پہ لگے ہوئے نجاست کو دھو سکتے ہیں۔ وهو ما ليس مباح، کیونکہ اس لیے کہ اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے کا مقصوب، اس سے وہ پانی جیسے چوری کا پانی ہوتا ہے نا، اس سے وہ پانی مراد ہے کہ اس کو انسان پانی اپنی خلقت پر ہے، چوری کا پانی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، لیکن ایک اس میں ایسی علت پائی جا رہی ہے جس کی وجہ سے نہ تو حدث اس سے دور کر سکتے ہیں، نہ زوال یا نہ نجاست اس سے دھو سکتے ہیں۔ پانی کی دوسری قسم وماء یرفع حدث الانثى للرجل البالغ والخنثى، کہ ایسا پانی کہ جس سے صرف عورت جو ہے اپنا حدث دور کر سکتی ہے، یعنی لا یرفع، حدث دور نہیں کر سکتا نہ آدمی، بالغ آدمی، والخنثى، نہ ہجڑا، یہ دو اس پانی سے اپنا حدث اور زوال الخبث نہیں کر سکتے۔ لیکن وہ کون سا پانی ہے؟ وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث، کہ وہ پانی کی جس میں مکلف عورت ہیں، مکلف سے مراد وہ عورت جس پر نماز روزہ فرض ہے، یعنی پاگل عورت یا نابالغ عورت، وہ چیز وہ ان سے نکل جائیں گی۔ تو وہ عورت جس پر نماز عورت مکلف عورت ہے، اس نے اس پانی سے طہارت مکمل حاصل کی ہو، اب اس کا جو بچا ہوا پانی ہوگا تو اس سے دوسری عورت تو اس سے اس کو استعمال کر سکے گی، لیکن بالغ مرد اور خنثی اس کو استعمال نہیں کر سکیں گے۔ یہ طہور کی دوسری قسم۔ نمبر 3 وماء یکرہ استعمالہ مع عدم الاحتیاج الیہ، کہ ایسا پانی کہ اس کا استعمال کرنا مکروہ ہے بغیر اس کی، یعنی اس پر اس کی ضرورت نہ ہو۔ ایسا پانی کہ ایک پانی ہے جو آپ کے پاس 2 قسم کا پانی ہے، ایک یہ پانی کی جیسے وہ ماء بئر بمقبرۃ، کہ قبرستان کے کنویں کا پانی، ایک پانی یہ رکھا ہوا ہے آپ کا، دوسرا نارمل سادہ پانی جو ہوتا ہے طہور پانی وہ رکھا ہوا ہے۔ تو اب جب جو قبرستان کے پانی کی ضرورت نہیں ہے پھر بھی اس کو استعمال کریں، جب ضرورت نہیں ہے بغیر ضرورت کے، تو ان کا استعمال کرنا کیا ہوگا؟ مکروہ ہوگا۔ وہ پانی کون سے ہیں؟ وہ ماء بئر بمقبرۃ، وہ جو قبرستان کا پانی ہو، یا وہ پانی وما اشتد حرہ او بردہ، کہ یا بہت زیادہ گرم پانی ہو یا بہت زیادہ ٹھنڈا پانی ہو، اس کا استعمال کرنا مکروہ ہے۔ او سخن بنجاست، یا ایسا پانی کہ جس کو کسی نجاست کے ذریعے، ناپاک چیز کے ذریعے گرم کیا گیا ہو، ایسا پانی کا استعمال کرنا بھی مکروہ ہے۔ کب مکروہ ہے؟ جب اس کی ضرورت نہ ہو۔ او سخن بمغصوب، یا ایسا پانی کہ جو چوری کی چیز سے گرم کیا گیا، چوری کی بجلی، چوری کی گیس، چوری کی لکڑی، کسی بھی چوری کی چیز سے گرم کیا گیا ہو، تو وہ پانی کا استعمال کرنا بھی جب اس کی ضرورت نہ ہو تو مکروہ ہے۔ او استعمل فی طہارۃ لم تجب، یا استعمال کیا گیا وہ ایسی طہارت میں جس کے لیے پاکی ضروری نہیں ہے، کہ بھئی جیسے مسجد میں داخل ہونے کے لیے وضو شرط نہیں ہے، اب کسی شخص نے وضو کر لیا مسجد میں داخل ہونے کے لیے، اب اس پانی کا بغیر ضرورت کے استعمال کرنا مکروہ ہے۔ او فی غسل الکافرین، یا کافر کے لیے غسل کرنا ضروری لازمی نہیں تھا، صاف ستھرا، لیکن اس نے پھر بھی جو ہے نا غسل کیا یا دھویا کوئی ہاتھ پاؤں، تو اس کا استعمال، اس پانی کو بھی استعمال کرنا بغیر ضرورت کے مکروہ ہے۔ او تغیر بملح ماء، یا ایسا پانی کہ جو جس میں نمک مل گیا ہو، نمکین ہو گیا ہو، یعنی نمکین ہونے کی وجہ سے وہ پانی بدل گیا ہو، جیسے سمندر یا اسی کا آپ نے دیکھو نمکین یا نمک اس میں مل گیا، تو اس پانی کا بھی بغیر ضرورت کے استعمال کرنا مکروہ ہے۔ او بما لا یمازجہ کتغیرہ بالعود القماری، یا پانی میں ایسی چیز مل جائے
او بما یا ایسی چیز لا یمازجہ کہ جو اس پانی سے جدا نہیں کر سکتے، اب اس طریقے سے گھل مل گئی، رچ بس گئی پانی میں، اب جدا نہیں کر سکتے، تو کون سا پانی؟ جیسے کتغیرہ بالعود القمار، جیسے عود کی لکڑی اس میں مل گئی پانی میں، ساری عود کی خوشبو ہو گئی، ٹھیک ہے۔ وقطع الکافور یا کافور بھی خوشبو ہوتی ہے وہ اس میں مل گئی، اب سے جدا نہیں کر سکتے۔ والدہن یا کوئی چکنی چیز اس میں مل گئی، تیل، آئل یا چربی، کوئی ایسی چیز اس میں مل گئی جو اس پانی سے اب جدا نہیں کر سکتے، اب بغیر ضرورت کے اس پانی کا استعمال کرنا مکروہ ہے۔ یہ یہاں تک بات ہوئی۔ آگے ولا یکرہ ماء زمزم الا فی ازالۃ الخبث، یہ الگ بات ہے، اس الگ مسئلے کو ذہن میں رکھیں کہ زمزم کا استعمال کرنا مکروہ نہیں ہے، یعنی وضو غسل کے لیے زمزم کا استعمال کر سکتے ہیں، الا فی ازالۃ الخبث، لیکن زمزم کا استعمال کرنا مکروہ ہے کب؟ کہ جب نجاست کو دھونے میں استعمال کیا جائے، یعنی وضو یا غسل اگر زمزم سے پانی سے کیا جائے گا تو وہ جائز ہے، لیکن اگر نجاست دھوئی جائے گی، جسم پہ کپڑے پہ کہیں بھی لگی ہوئی نجاست کو دور کیا جائے گا، وہ جائز نہیں ہے، بلکہ وہ کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ طہور کی بات چل رہی ہے نا، طہور کی 3 قسمیں پڑھی، اب چوتھی قسم وماء لا یکرہ، ایسا پانی کہ جس کا استعمال کرنا مکروہ نہیں ہے، کون سا پانی؟ کماء البحر، جیسے سمندر کا پانی، والآبار، کنووں کا پانی، والعیون، چشموں کا پانی، والانہار، نہروں کا پانی، والحمام، یہ جو حوض ہوتے ہیں ان کا پانی، والمسخن بالشمس، ایسا پانی جو سورج کی وجہ سے گرم ہو گیا اس کا استعمال کرنا بھی مکروہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح والمتغیر بطول المکس، یا ایسا پانی کہ جو بہت دنوں تک پڑے اس تھوڑا سا تغیر ہو جاتا ہے، کافی دنوں سے پانی کولر میں جمع ہے یا حوض میں جمع ہے، اب رکے پانی کو تھوڑی سی تبدیلی ہو جاتی ہے تو اس کا استعمال کرنا بھی جائز ہے۔ او بالریح من نحو میتۃ، یا ایسا پانی کہ جو ایک بدبودار ہوا کی وجہ سے اس میں تھوڑی سی تبدیلی ہو گئی ہے، خوشبو اس کا چینج ہو گئی ہے، تو اس پانی کا بھی استعمال کرنا مکروہ نہیں ہے۔ یہ چوتھی قسم ہے، طہور کی چوتھی قسم بیان کی جا رہی ہے۔ او بما یشق صون الماء عنہ کتحلب، کہ ایسی چیز یشق جس کو مشکل ہے، صون الماء عنہ کتحلب، کہ پانی سے اس کو ہٹانا مشکل ہے، جیسے ورق الشجر، درخت کے بہت سارے پتے اس میں گر گئے، اب اس سارے پتے کیسے ہٹائیں گے؟ ما لم یوضع، جو ایسے درخت کے پتے جو اس نے خود نہیں ڈالے ویسے گر گئے ہیں، ایسی چیز پانی میں آ گئی ہے، پانی میں کوئی تغیر نہیں ہے لیکن پانی میں ایسی چیز گر گئی ہے، اب اس کا ہٹانا جو ہے نا مشکل ہے، تو ایسے پانی کا استعمال کرنا مکروہ نہیں ہے۔ تو یہ طہور کی بات چل رہی تھی۔ اب پانی کی 3 قسمیں ہم نے پڑھی تھی نا، طہور، طاہر، نجس، طہور کی 4 قسمیں ہو گئیں۔ دوسری قسم پانی کی الثانی، جو پانی کی دوسری قسم ہے طاہر، وہ کیا ہے؟ یجوز استعمالہ فی غیر رفع حدث و زوال الخبث، کہ اس کا استعمال کرنا وضو غسل کے علاوہ اور نجاست کو دھونے کے علاوہ جائز ہے۔ وہ کون سا پانی ہے بھائی؟ ما تغیر کثیر من لونہ، کہ وہ پانی کہ جس کا لون زیادہ تبدیل ہو گیا ہو، او طعمہ، یا اس کا جو ذائقہ ہے اس کا وہ چینج ہو گیا ہو، اور ریح بشیء طاہر، یا اس کی جو یعنی کسی پاک چیز کی وجہ سے اس کی خوشبو تبدیل ہو گئی ہو، ٹھیک ہے نا، ایسا پانی کہ کسی پاک چیز کی وجہ سے اس کی خوشبو تبدیل ہو گئی ہو، فإن زال تغیر بنفسہ، اگر دور ہو جائیں یہ ساری چیزیں خود بخود، یعنی جو بھی اس میں اب جو خوشبو یا رنگ یا بو یا مزہ بھی خود بخود تبدیل ہو گئیں، عاد الی طہوریتی، تو اب یہ پانی اپنی طہوریت یعنی پاکی کی طرف لوٹ آئے گا۔ اب یہ طاہر کی قسم سے نکل کے طہور میں کب چلا جائے گا کہ جو چیزیں اس میں رنگ بو مزہ تبدیل ہو گیا تھا لیکن اب وہ پڑے خود بخود صحیح ہو گیا، خوشبو اس میں اڑ گئی یا اس کا رنگ صحیح ہو گیا، اب یہ تو عاد الی طہوریتی، تو یہ پانی اپنی پاکی کی طرف لوٹ آئے گا۔ ومن الطاہر، اسی طرح طاہر جو پانی کی دوسری قسم ہے اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ما کان قلیلا واستعمل فی رفع حدث، کہ ایسا پانی کہ جس کا ایسا تھوڑا پانی کہ جو استعمال کیا گیا ہو وضو کے میں، ٹھیک ہے، اوین غمست فی کل ید المسلم المکلف، یا جس میں کہ بالغ مسلمان نے اس میں ہاتھ ڈال دیا ہو، اوین غمست فی کل ید المسلم المکلفی، کہ بالغ مسلمان نے، مکلف مسلمان نے اس میں ہاتھ ڈال دیا ہو۔ النائم لیلا نوما ینقص الوضوء، یہ ایسا سونے والا، یعنی النائم لیلا نوما ینقض الوضوء، ایسا سونے والا جس کے سونے کی وجہ سے اس کی اتنی نیند اس نے بھر لی کہ جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اب اس نے آنکھ کھلنے کے بعد اس نے اس پانی میں ہاتھ ڈال دیا تو وہ پانی بھی طاہر کی قسم میں ہو جائے گا۔ آگے الگ بات بولیں گے، قبل غسل ثلاثا بنیۃ و تسمیۃ وذلک واجب،
کہ یہ چیز واجب ہے کیا کہ جب کسی کی آنکھ لگ جائے، کوئی سو جائے، اتنا سو جائے کہ جس سے سونے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اب جب اس کی آنکھ کھلے گی تو وہ نیت اور تسمیہ کے ساتھ اس کا ہاتھوں کو دھونا جو ہے واجب ہے، ٹھیک ہے نا، جب بھی یعنی برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے بلکہ الگ سے ہاتھوں کو دھونا نیت اور تسمیہ کے ساتھ، یہ ذالک واجب، یہ کیا ہے واجب ہے۔ اب اگر امتحانوں میں اس طریقے سے آتا ہے کہ بھائی اگر کسی کا جو ہے آنکھ کھلے اور وہ ہاتھ نہیں دھوئے تو ہاتھوں کو دھونا کیا ہے، تو اس کا جواب یہی کہ ہاتھوں کو دھونا کیا ہے، ذالک واجب، یہ واجب ہے۔ الثالث، تیسری قسم، پانی کی 3 قسمیں تھیں نا، طہور، طاہر، نجس، پھر طہور کی 4 قسمیں تھیں، تو جو پانی کی 3 قسمیں تھیں طہور، طاہر، وہ 2 تو پڑھ لی ہم نے۔ تیسری قسم نجس، کہ یحرم استعمال الا للضرورہ، کہ اس کا استعمال کرنا حرام ہے ہاں مگر ضرورت کی وجہ سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ولا يرفع الحدث، اس سے جو ہے نا نجاست بھی نہیں دھو سکتے، ہٹا سکتے نہ نجاست کو۔ ولا يزيل الخبث، ولا يرفع الحدث، نہ تو اس سے جو ہے کیا کر سکتے ہیں، وضو غسل کر سکتے ہیں۔ ولا يزيل الخبث، اور نہ اس سے نجاست کو دھو سکتے ہیں، ہٹا سکتے ہیں۔ بھائی وہ کون سا پانی ہے، وہ پانی ہے وَهُوَ مَا وَقَعَتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ وَهُوَ قَلِيلٌ، کہ ایسا تھوڑا پانی کہ جس میں گندگی گر جائے اور وہ پانی کیا ہو، تھوڑا ہو۔ أَوْ كَانَ كَثِيرًا، یا زیادہ ہو لیکن تبدیل ہو گئی ہو اس نجاست کے گرنے کی وجہ سے اس کا کوئی بھی ایک وصف، پانی کے 3 اوصاف ہوتے ہیں نا، 3 وصف ہوتے ہیں، رنگ، بو، مزہ، تو پانی زیادہ تھا اس میں اب نجاست گرنے کی وجہ سے یا تو اس کا رنگ تبدیل ہو گیا ہو، یا اس کی بو میں یعنی اس کے خوشبو میں تبدیلی ہو گئی ہو، یا اس کے ذائقے میں تبدیل ہو گئی، ان تینوں میں سے کسی ایک میں بھی تبدیل ہو گئی تو وہ پانی نجس میں ہو جائے گا۔ آگے فَإِنْ زَالَ تَغَيُّرُهُ بِنَفْسِهِ أَوْ بِإِضَافَةِ طَهُورٍ إِلَيْهِ أَوْ بِنَزْعٍ وَيَبْقَى بَعْدَهُ كَثِيرٌ طَهُورٌ، وہی بات کہ اب اگر جو چیز اس میں وصف تبدیل ہو گیا تھا، ایسا زیادہ پانی کہ اس میں نجاست ملنے کی وجہ سے اس کو کوئی وصف تبدیل ہو گیا تھا لیکن اب وہ خود بخود صحیح ہو گیا، یا اس میں اتنا پانی اور زیادہ ملا دیا گیا، کوئی اور پانی زیادہ ملانے کی وجہ سے جو اس میں تبدیلی ہو گئی تھی وہ تبدیلی ختم ہو گئی، یا وہ جو نجاست اس میں گری ہوئی تھی جس نے اس کے وصف کو تبدیل کر دیا تھا، اس نجاست کو بنزح منہ او بنزح منہ، کہ اس نجاست کو اس سے نکال لیا، ویبقى بعد کثیر، اس نجاست کو نکالنے کے بعد بھی اب وہ پانی کثیر کے حکم میں، بہت زیادہ پانی ہے پھر بھی، تو طہور، اب وہ پانی کیا ہوگا، پاک، طہور کے حکم میں چلا جائے گا جو پانی کی پہلی قسم ہے، ٹھیک ہے۔ آگے والکثیر، جو پانی پھر یہ بولے نا کہ پانی کیا ہو، ماء کثیر ہو، وہ اوکان کثیرن پیچھے پڑھے نا ہم نے کہ اوکان کثیرن، بھائی کثیر کس کو بولتے ہیں، والکثیر، کثیر سے مراد وہ کثیر قلتان تقریباً، جو 2 قلے تقریباً ہو۔ اب 2 قلے کیا ہیں، یعنی پانی 2 قسم کا ہوگا، یا تو کثیر ہوگا یا یسیر ہوگا۔ یسیر مطلب کم پانی، کثیر مطلب زیادہ پانی۔ کثیر جو تقریباً 2 قلے ہوں، اور یسیر جو 2 قلوں سے، وما دونہما، والیسیر جو یعنی جو کثیر سے کم ہوگا وہ کتنا کہلائے گا، ما دونہما، جو 2 قلوں سے کم ہو۔ وہما، بھئی یہ 2 قلے کتنے ہوتے ہیں، 500 رطل بالعراقی، یعنی جو 500 رطل عراقی کے برابر ہوتا ہے۔ و80 رطلا و70 ونصف 7 رطل بالقدس، ومساحتهما ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، کہ بھئی کثیر پانی کی مقدار بتا رہے ہیں کہ جو 500 رطل عراقی کے برابر ہو، یا اس کی مسافت یا اس کی جو وہ لمبائی بڑائی ہو وہ 1 ذراع، ربع و طول اتنی بڑی ہو۔ یعنی اس میں آپ یہ یاد رکھیں کہ بھئی کثیر کس کو بولتے ہیں، اگر سوال میں کثیر سے مراد کیا ہے، کثیر وہی قلتان تقریباً، جو 2 قلے ہوں۔ بھئی یسیر کتنا، وما دونہما، جو کثیر سے کم ہوگا، 2 قلوں سے کم ہوگا۔ بھئی 2 قلوں کی تعریف کیا ہے، 500 رطل عراقی، بس یہ سوال یاد رکھنا ہے آپ نے، 500 رطل عراقی، کہ بھئی 2 قلے سے مراد کتنا پانی ہو، کہ جو 500 رطل عراقی ہو، یہ مراد ہے۔ آگے فَإِذَا كَانَ الْمَاءُ طَهُورٌ كَثِيرًا، کہ ایسا پانی کہ جو طہور زیادہ ہو، ولم يتغیر بالنجاست، اس پانی میں نجاست بھی گری ہوئی اس سے، اور وہ نجاست کی وجہ سے اس پانی کے کسی وصف میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، تو فهو طہور، تو وہ پانی کیا ہے، طہور کے حکم میں، پاکی کے حکم میں۔ ولو مع بقائها فيه، اگرچہ وہ نجاست اس میں پڑی ہوئی بھی ہے پھر بھی وہ پانی طہور کے حکم میں، لیکن فإن شک فی کثرتی فهو نجس، لیکن اگر شک کیا گیا کہ بھئی پتہ نہیں یہ پانی جو ہے نا کثیر ہے یا یسیر ہے، زیادہ کے حکم میں یا کم کے حکم میں، اب پتہ نہیں چل رہا ہے، یہ کنفرم نہیں ہے، تو پھر وہ پانی نجس کے حکم میں چلا جائے گا۔ آگے وَإِنِ اشْتَبَهَ مَا تَجُوزُ بِالطَّهَارَةِ بِمَا لَا تَجُوزُ لَمْ يَتَحَيَّرْ
وَتَيَمَّمُ بِلَا إِرَاقَةٍ، کیا مطلب اس بات کا کہ اب اس کو شک ہو گیا کہ ایسا پانی کہ جس سے طہارت حاصل کی جاتی ہے، اب اس کو شک ہے کہ پتہ نہیں یہ پانی پاک ہے یا ناپاک ہے، کہ وَإِنِ اشْتَبَهَ مَا تَجُوزُ بِهِ الطَّهَارَةُ بِمَا لَا تَجُوزُ، کہ ایسا پانی کہ اس کو شک ہو گیا کہ پتہ نہیں اس سے پاکی حاصل کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے، اس کو شک ہے، تو لم يتحرى، اور وہ زیادہ سوچ بچار نہیں کرے گا، سیدھے سیدھے وتیمم، وہ سیدھے سیدھے تیمم کرے گا، بلا اراقۃ، لیکن اس پانی کو پھینکے گا بھی نہیں، ضائع بھی نہیں کرے گا۔ ہو سکتا ہے بعد میں اس کو پتہ چلے کہ نہیں وہ پانی تو پاک تھا، تو پھر وہ بغیر پھینکے اس پانی کو بعد میں استعمال کر سکے گا، لیکن اس نے جو ہے نا اس کو اٹھا کے پھینک دیا، بعد میں پتہ چلا کسی نے بتایا کہ نہیں بھائی وہ تو ٹنکی کا پانی صاف تھا، اب وہ تو بولے گا تو میں پھینک چکا ہوں، تو ضائع جائے گا، تو لہٰذا اس وقت تو تیمم کر کے نماز پڑھ لے گا، لیکن اس پانی کو نہیں پھینکے گا۔ ٹھیک ہے، یہ بات تو ختم ہو گئی۔ آگے وَيَلْزَمُ مَنْ عَلِمَ بِنِجَاسَةٍ شَيْءٍ اعلام من اراد ان یستعمل، کہ لازم ہے، لازم مطلب اب یہاں لکھا نا لازم، اگر سوال میں آتا ہے کہ بھئی واجب ہے فرض ہے تو آپ نے لکھا ہونا ہوگا کہ یہ واجب ہے، یہ یعنی لازم ہے اس شخص کو بتانا کہ جس کو نجاست کا معلوم ہو، اور دوسروں کو بتانا لازم ہے کہ ایک شخص کو معلوم ہے کہ ٹنکی کا پانی نجس ہے یا یہ تالاب کا پانی نجس ہے، اس کو یعنی پانی کے بارے میں معلومات ہے کہ یہ پانی نجس ہے، اب اس کے لیے ضروری ہے کہ دوسرے لوگوں کو بھی بتائے کہ بھائی یہ پانی نجس ہے، اس کو استعمال مت کرو، جو بھی استعمال کرنا چاہتا ہے اس کو استعمال مت کریں، تو اب اس کو لوگوں کو بتانا یہ لازم ہے، یہ واجب ہے۔ لہذا یہ احکام المیاں یہاں پہ ختم ہوتے ہیں، آج کا سبق یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اب اگلا سبق انشاءاللہ باب الآنیہ سے شروع کریں گے، لہذا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔